السلام علیکم تمام ویورز کو میرا سلام. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج میرے ساتھ جو شخص موجود ہیں وہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ان کا بہت اچھا تعلق ہے, بہت کچھ جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں. اور آج جو ہم ان سے جانیں گے جاب اور بزنس میں کیا فرق ہے, جاب اور اسکلز کیا ہوتی ہیں, یوتھ کی پرابلمس کیا ہیں, یا گرافک ڈیزائننگ کیا ہے, ہم فری لانسنگ کر کے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے گیسٹ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں انہیں کا تعارف, انہیں کی زبانی. السلام علیکم, کیسے ہیں آصف, ٹھیک ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا آصف بتائیں, آپ کیا جی, کرتے ہیں, آگے آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں, یوتھ کو کیا آپ جو ہے بینیفٹ دینا چاہتے ہیں؟ first of all, I want to introduce myself. My name is Asif Anan and my profession is digital marketing and graphic designing. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے, میرا جو فیلڈ ہے وہ ہے گرافک ڈیزائننگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ہمارا جو بیسیکلی گول ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان پاکستان, پوری دنیا میں تو چل رہا ہے لیکن ان پاکستان ابھی بہت کم لوگوں تک اس کی اویئرنیس ہے. جو ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف اگر فرسٹ آف آل ہم پہلے ٹاپک پر چلیں تو ہم پہلے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ بات کریں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں اویئرنیس ہمارے ملک میں ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بزنس مین کو بہت کم ہے, اور پوری دنیا میں اس پہ بہت ورکنگ ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کا فائدہ اٹھائے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ کو, اپنے بزنس مین کو, بزنس کمیونٹی کو اس کے بارے میں اویئرنیس دیں. فرسٹ آف آل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ ایزیلی اپنی پروڈکٹس کو کنزیومر تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے ذریعے, اس کے لیے ہمیں ڈفرینٹ میڈیمز کی ضرورت پڑتی ہے, جس میں فرسٹ آف آل آپ کے نمبر 1 پہ فیس بک ہے, دوسرے پر آپ کے پاس آتا ہے انسٹاگرام, اور تھرڈ پہ آپ کے پاس لنکڈن. اب مین چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں, اس مارکیٹنگ کو کس پلیٹ فارم کو آپ یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ کون سی ہے. آپ کی پروڈکٹ ایسی پروڈکٹ ہونی چاہیے جو کسٹمر کی نیڈ ہو, اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز یا ایلیگیشن یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس وجہ سے ہماری بزنس کو نقصان پہنچ سکے. آپ فیس بک پہ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیس بک پہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خود جب فیس بک پہ فری ٹائم پہ جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے ایڈز آتے ہیں. وہ جب ایڈز آتے جاتے ہیں, کسی وقت آپ کو ایک ایڈ نظر آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اسپانسر ایڈ. اب جب وہ اسپانسر ایڈ جہاں پہ لکھا ہوتا ہے, اصل میں وہ ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مینس کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے جب ہم فیس بک کو پیمنٹ کرتے ہیں, یا ان کو ہم ایسے کہہ لیں کہ ہم ان کو چارجز پے کرتے ہیں, وہ ہماری پروڈکٹ کو ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ان لوگوں تک مارکیٹ کرتے ہیں. اور اس کی پاور یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پروڈکٹ ہے, مطلب آپ لے لیں کہ نارمل بندے کی لے لیں کہ اگر وہ شاپ افورڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, نہ وہ رینٹ افورڈ کر سکتا, نہ وہ شاپ, اگر اس کے پاس پروڈکٹ ایسی آ گئی ہے یا وہ ایسی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہے ہیں یا کسی سے بھی وہ پروڈکٹ لے کے سیل کر رہا ہے, تو اس کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ وہ کم پیسوں سے آن لائن مارکیٹنگ سے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکتا ہے. فیس بک کو آپ پیسے پے کریں, وہ آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرے گا. اس میں بینیفٹ یہ ہوگا, آپ کو ایک ریئل کسٹمر ملے گا, نہ آپ کو کسی چیز کی ٹینشن رہے گی, نہ ریٹرن کی پرابلم ہوگی. آپ آن لائن کسٹمر سے بات کریں, اس کو پروڈکٹ ڈیلیور کریں اور اس سے اپنی پیمنٹ حاصل کر لیں. نہ آپ کو کسی چیز کی ٹینشن ہوگی, نہ آپ کو شاپ کی پرابلم, نہ آپ کو کسی فیکٹری کی, نہ کسی آپ کو ویئر ہاؤس کی پرابلم ہوگی. اصل بینیفٹ اس کا یہ ہے. آنے والے وقتوں میں دنیا, یہ ریسرچ کے مطابق چند سالوں میں بھی بہت زیادہ ہے کہ کچھ عرصے میں تقریباً سال ایک میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی عروج پہ ہوگی کہ ہر بندہ گھر بیٹھ کر اپنے پسند کی چیز ایک کلک کے اوپر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کی ورتھ یہ ہے. سیکنڈ, فیس بک کے علاوہ ہمارے پاس آج کل جو ٹاپ آف دی لسٹ
جو ہمارے پاس مارکیٹنگ کا ٹول ہے، ہمارے پاس جو میڈیم ہے وہ ہے انسٹاگرام سب لوگ یوز کرتے ہیں، ہر ایک بندے کے پاس اکاؤنٹ ہے، لیکن اس کو ایز اے بزنس یوز کریں گے تو اس کے اوپر زیادہ آپ کو رسپانس ملے گا۔ انسٹاگرام ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہر قسم کا بندہ اویلیبل ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر قسم کا بندہ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اب آپ اپنی پروڈکٹ کو انسٹاگرام سے بھی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لنکڈ ان کے ذریعے بھی آپ اپنی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر ایک ہمارے پاس بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے پروڈکٹس آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تو ہمارے ہو گئے 4 میڈیم، اس کے علاوہ اور بھی بہت میڈیم ہے، وہ انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے۔ اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر اگر ہم آتے ہیں تو فیس بک کے اوپر ہمارے پاس بہت زیادہ کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کا۔ فرسٹ آف آل ایک طریقہ فیس یہ ہے بک کہ پر آپ حنان، میں آپ سے جی یہ جی پوچھنا چاہوں گی، جو فیس بک پر پیج یا گروپ بنائے جاتے ہیں وہ کتنی حد جی تک جی کامیاب ہے؟ اس سے لوگ کتنی حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پوری دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لوگ آج کل آن لائن مارکیٹنگ میں، آن لائن پرچیزنگ میں اپنی سیکیورٹی چاہتے ہیں، جو کہ گروپس کے اوپر میں بھی کم ہے لیکن اس کے اوپر رسپانس اچھا ہے۔ گروپس آپ بنائیں، یہ نہیں کہتے کہ نہ بنائیں، یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا، ایک فری مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کی پیمنٹ بھی نہیں لگتی، آپ پیسے بھی نہیں دیں گے اور آپ کی مارکیٹنگ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ پروڈکٹ کسی گروپ یا کسی پیج کے اوپر لگائیں تو کسٹمر سیٹسفیکشن لازمی ان کو دیں۔ وہ اس لیے کیونکہ کسٹمر سیٹسفائڈ ہوگا، اس کے کویشچنس کلیئر ہوں گے، اس کو سیکیورٹی ملے گی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے سے پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا، کیونکہ بہت سارے اسکیم آن لائن آج کل ہو رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا جو سائبر کرائم کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، یہ اس پہ ایکشن بھی اب لے رہا ہے اور کافی ایسے اسکیمرز کو بین کر دیا گیا ہے۔ تو اب میرے خیال سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ گروپس میں آپ ایزیلی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں بغیر کسی پیسوں کی۔ آپ اپنی پوسٹ لگائیں، آپ پیج پہ پوسٹ لگائیں، گروپس میں لگائیں، اس پہ اچھا رسپانس آتا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں رسپانس آتا، رسپانس ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ اس کے علاوہ گروپس میں آپ جب پوسٹنگ آپ کریں تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ پوسٹنگ کس ٹائم کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک گروپ میں اگر 30,000 ممبر ہے فار ایگزامپل، اب ہر بندے کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، اب ہماری پروڈکٹ اور کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کامن پروڈکٹ کے اوپر اگر بات کریں تو ہماری فار ایگزامپل اگر آپ چھوٹی چیز لے لیں، ایکسیسریز لے لیں کمپیوٹر کی، ماؤس کی بورڈ وغیرہ، اگر وہ کچھ سیل کر رہا ہے تو ہمارے علاوہ اور بھی کوئی بندہ ہوگا جو سیل کر رہا ہوگا۔ گروپ میں پوسٹنگ اور گروپ میں ایڈورٹائزنگ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ پوسٹنگ کریں آپ اپنا ٹائم نوٹ کریں، کیونکہ آپ نے ایک فار ایگزامپل 10 بجے ایک پوسٹ لگا لی، آپ ویٹ کریں گے 10 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک، اس کے درمیان کتنی پوسٹیں آئیں گی، کتنی لوگ ایڈورٹائزنگ کریں گے، آپ کا ایڈ نیچے چلا جائے گا۔ کم سے کم گروپس میں میرے مطابق آپ نے پر ڈے 10 سے 12 ایڈ لازمی لگانے اور اس کے اوپر رسپانس بھی لے کے آنا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اوپر جب آپ لائکس اور کمنٹس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی پوسٹ بوسٹ کرے گی۔ یہ ایک فری مارکیٹنگ کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے بہترین ذریعہ OLX ہے۔ اگر آپ فری مارکیٹنگ کی طرف آئیں تو OLX کے اوپر بھی آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگ OLX کے اوپر بیٹھ کر الحمدللہ کافی اچھی ارننگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ OLX جو ہے وہ میں نے بھی کافی سنا ہے، تو اس کو جی جی یوز کرنے کا کیا پروسیس ہے؟ مطلب کس طرح سے ایک ان نون بندہ جانتا ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے جو ہے نا OLX میں آ سکتا ہے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں، آپ بتا دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ آج کل کے دور میں یوٹیوب الحمدللہ ہمارا ایک ایز اے ٹیچر کا کردار ادا کرتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ جتنی لوگ وہاں پر یہ چیزیں سکھا رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، جن کو چاہیے، ہماری جو لوگ چاہتے ہیں کام کرنا، واقعی چاہتے ہیں کام کرنا کہ ہم کام کریں اور ہم کسی مقام پہ پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ فضول قسم کی ویڈیوز یا کوئی بھی ٹائم ویسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کی بجائے وہ ان چیزوں کو لرن کریں کہ ہاؤ ٹو یوز OLX، ہاؤ ٹو یوز فیس بک بزنس پیج، ہاؤ ٹو مینٹین انسٹاگرام بزنس پیج، ہاؤ ٹو ورک آن سوشل میڈیا، ہاؤ ٹو ورک آن ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس یوٹیوب کے اوپر بہترین مواد ہے، بہت زیادہ مواد پڑا ہوا ہے۔ OLX جس کو نہیں پتا، فرسٹ آف آل اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن لے۔
ٹھیک ہے، یوٹیوب سے لے یا کوئی جاننے والا بندہ یا کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار کام سب کرتے ہیں، ان سے انفارمیشن لے اور اس کے اوپر کام کرنے کا طریقے کو پہلے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کسی بھی میڈیم کو یوز کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو مس کر دیں گے تو ہمارا ایڈ رن نہیں ہوگا، ہمارا ایڈ ٹاپ پر نہیں جائے گا. او ایل ایکس ایک بہترین ذریعہ ہے، پاکستان کی یہ فری کلاسیفائڈ ایڈ ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، سب سے پہلے ایک رجسٹر کریں اکاؤنٹ. اپنا بزنس، آپ بزنس کا آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو، نیچر آف بزنس آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی پروڈکٹ اپلوڈ کریں، اس میں بہت سمپل ایزی ہے، 3 سے 4 اسٹیپ سے آپ سے اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے او ایل ایکس پہ بھی آپ کا کام کرنے کا. جی ٹھیک ہے، بہت اچھا آپ نے بتایا کہ سوشل جی میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک یہ ہو گیا. کس طرح سے جو ہے نا ایک عام بندہ اس کو سیکھ کر کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کیوں سیکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی ایک ہمارے پاس آرٹ اینڈ ڈیزائن کا ایک اسکل ہے. ٹھیک ہے، اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکل نہیں ہوگی تب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک حقیقت ہے جس کو آج کل ماننے سے لوگ بہت کتراتے ہیں. یہ میں نے خود دیکھا ہے. ہم اسٹڈی کے خلاف نہیں ہیں، ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں. ایشو صرف اتنا ہے، ایجوکیشن سسٹم میں بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں اسکول کالجز میں جسٹ ہمیں رٹے کی بیس پر پڑھایا جاتا ہے. ہمیں کوئی اسکل، ہمیں کوئی فنی تعلیم نہیں دی جاتی، ٹیکنیکل اسکل ہمیں نہیں سکھائی دی، جس وجہ سے لاکھوں لوگ پر ایئر، تھاؤزینڈ اینڈ ہنڈریڈ آف پیپلز گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں لیکن جابس کوئی نہیں ہے. اسکل سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت، آپ کے اندر ایک ایسا ہنر ہو جس کی بیس پر آپ اپنا کام، ذاتی کام کر کے آپ ایک اچھی اماؤنٹ ارن کر سکے اور ایک اپنا بزنس رن کر سکے. گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی ایک ڈیزائننگ سافٹ ویئر ہے اور ایک ایسی اسکل ہے جس کے ذریعے آپ ایز اے فری لانسر کام کر سکتے ہیں، ایک اپنا بزنس آپ کریٹ کر سکتے ہیں، ایک اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، آن لائن آپ کام کر سکتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی جو استعمال کی جاتی ہے، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں فیس بک کے اوپر جتنی بھی آپ کو امیجز، ویڈیوز اور گرافکس جتنے بھی نظر آتے ہیں، یہ سب گرافک ڈیزائننگ کی ہی بدولت ہم بنا پاتے ہیں. اس کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آج کل بہت مانا جانے والا، بہت ہی کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ بہت ہی نیڈ ہے لوگوں کی اور بہت ہی اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی اچھا پلیٹ فارم نہیں ملتا جسے یہ سیکھ سکیں. اور اس کو آنے والے وقتوں میں پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے. ملک پاکستان کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ پہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ لوگ اس چیز کو سیکھیں. یہ ایک ایسا اسکل ہے، اس کو سیکھیں، اس سے کام کریں، اس سے اپنا بزنس کریں، اس سے فری لانسنگ میں آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں، ڈیزائن بنائیں. جیسے کہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ جب آپ گرافک ڈیزائننگ ایک اسکل ہے، جب آپ اس کو سیکھتے ہیں آپ اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں. اب ڈیلی نیو کمپنیز اوپن ہوتی ہیں، ڈیلی. ٹھیک ہے، پیجز بنتے ہیں، لوگ بزنس اپنا کھولتے ہیں، بزنس اوپن کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو سب سے پہلے کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی بزنس پروفائل بنوانا. تو ایک گرافک ڈیزائنر ہی ان کو بزنس پروفائل بنا کے دے سکتا ہے. کمپنی کا لوگو تیار کرنا، کمپنی کی اسٹیشنری تیار کرنا، کمپنی کا پیج بنانا، کمپنی کی پروفائل بنانا، ان کو سوشل میڈیا پہ لے کے آنا، یہ سب جب آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں گے، آپ کے پاس ہنر ہوگا، آپ یہ چیزیں کر سکیں گے، تو آپ اپنی سروسز کو پیش کر کے کسی بھی کمپنی کو، کسی بھی فرم کو، یا کسی بھی آن لائن ورکر جو آن لائن بزنس کر رہا ہے اس کو اپنی سروسز پرووائڈ کر کے آپ اچھا انکم حاصل کر سکتے ہیں. اس کا بینیفٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ آپ اپنے باس بھی آپ خود ہیں، اپنا کام بھی آپ خود کرتے ہیں، اور آپ کی انکم بھی انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. جی
ایک گرافک ڈیزائنر کتنا ارن کر سکتا ہے، اور اگر وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے کہ اس نے 4 گھنٹے کام کیا تو وہ اتنا کام کر سکتا ہے، 8 گھنٹہ کیا تو اتنا کر سکتا ہے. کیا گرافک ڈیزائنر جو ہوتے ہیں وہ ٹینشن سے آزاد جی ہوتے جی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جاب والے تو ٹینشن میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں جی گھنٹہ بھی جی پورا کرنا ہے اور تنخواہ بھی ان کی فکس ہوتی ہے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکم کا جو گراف ہے نا کسی بھی فیلڈ میں وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا. بزنس ہے، بزنس میں اتار بھی ہے چڑھاؤ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی کوئی اسپیسیفک، اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہی ہیں کہ کتنا کما سکتا ہے، تو یہ اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی محنت اس کے اوپر کر رہا ہے. جتنی محنت کریں گے اتنا آپ کو ریٹرن آئے گا. یہ آپ کے اوپر ہارڈ ورکنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سکلز کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ کتنے لائل ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی کوئی بھی اسپیسیفک اماؤنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ 4 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے میں کتنا ارن کر سکتے ہیں. بزنس میں کوئی کیا کہتے ہیں اس کی لمٹ نہیں ہوتی. جتنا آپ اچھا کام کریں گے، جتنا آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے، جتنا آپ کا کمیونیکیشن سکلز اچھا ہوگا، جتنا آپ کا کسٹمر ڈیلنگ اچھی ہوگی، جتنا آپ کی پبلک ریلیشن ہوگی اچھی، اتنا ہی آپ کو ریوارڈ واپس آئے گا. جی بہت زبردست آپ نے جواب دیا ہے. اور جو بندے جاب کرتے ہیں اور جو بزنس کرتے جی ہیں، جی جاب اور جی جی بزنس میں کیا ڈفرینس ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو کیا چیز چوز کرنی چاہیے؟ کیونکہ جاب تو ملنا ممکن نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا جی کہ جاب بآسانی سے جو ہے نا وہ مل جاتی ہوگی. تو بتائیں جاب اور ہوں بزنس میں کیا فرق ہے؟ جی بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے حوالے سے. جاب اور بزنس میں بنیادی فرق انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کا ہے. مطلب جب آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، فرسٹ آف آل آپ ایز اے امپلائی کسی بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، 9 to 5 ہو گیا، 10 to 10 یا 12 to 12، ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر باؤنڈ ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل آپ کسی کمپنی کے انڈر کام کر رہے ہیں اور ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز، آپ کا جو انکم گراس ہے پر منتھ آپ کا فکسڈ ہے. سب سے بڑی جو ڈفرنس آ رہا ہے، میں بزنس کی طرف آتا ہوں. فرسٹ آف آل جو آپ کی انکم ہے وہ آپ کی فکسڈ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کام کرتے ہیں ایک فرم میں ایز آپ ڈیٹا انٹری لگا لیں، آپ کی سیلری ہے 20,000 پر منتھ. سال کیا آپ نے، 2 سال کیا، 3 سال کیا، ڈیٹا انٹری میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی سیلری ہوگی 23 سے 24 ہزار. آپ ایک باؤنڈ ہوں گے. ڈرپنگ میتھڈ کے ذریعے آپ کی سیلری بڑھے گی. آپ پورا ایک ڈبے کے اندر باؤنڈ ہوں گے، ایک ہی انوائرمنٹ میں آپ کام کریں گے 10 سال 15 سال. تو آپ وہ اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو چاہیے. اس کے ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک باکس میں کسی کو بند کر دیں یا کسی جگہ ایک بندے کو کمرے میں بند کر دیں. کسی بھی چیز کو میں ایک مثال لے لیتا ہوں کہ آپ ایک شخص لے لیں جو ینگ ہے، بالکل میٹرک کیا، اس کو آپ ایک جگہ بٹھا دیں، ٹھیک ہے. آپ کو کیا، آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا، آپ کو یہ کام دے دیے گا، آپ یہی کام کرنا ہے آپ نے. وہ کبھی ایکسپلور نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی. اس کو مائنڈ سیٹ یہ بنا دیا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے، یہی آپ کا سب کچھ ہے. بیسیکلی ہمارا مائنڈ ہی اس لیے تیار کیا جاتا ہے شروع سے، آپ اچھا پڑھو، آپ نے جاب کرنا ہے. کوئی بھی آج کل یہ نہیں کہتا بھائی آپ اچھا پڑھو، اچھا پڑھ کے اسکل حاصل کرو، آپ نے بزنس کرنا ہے. یہ آج کل کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے اسٹیپ لینے کی. جاب اور بزنس میں مین چیز یہ ہے کہ بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو بزنس میں ہوتا ہے اس میں کوئی وقت آپ باؤنڈ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل آپ نے ایک سٹارٹ کر لیا، میں مارکیٹنگ کے حوالے سے کہتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ کی مثال لیتے ہیں. جب آپ اس کا کام سٹارٹ کرتے ہیں، بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، تو آپ باؤنڈ نہیں ہوتے. آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، ڈیسیجن ٹیکر بھی آپ خود ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ جتنا ٹائم اس کو دیتے ہیں اتنا ریوارڈ آپ کو واپس آتا ہے. آپ جاب کو اگر ڈیلی 12 گھنٹے دیں، 24 گھنٹے دیں، آپ رات کی نیندیں بھی حرام کر دیں، پھر بھی
آپ کو اتنا ریٹرن نہیں آئے گا جتنا آپ کو بزنس سے ریٹرن آ سکتا ہے، لیکن شرط مین یہ ہے سنسیریٹی اور ہارڈ ورکنگ بہت ضروری ہے. ہارڈ ورکنگ کسی بھی کام میں بہت ضروری ہے. بزنس میں آپ بورڈ نہیں ہوتے، آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے باس آپ خود ہوتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، اپنے ٹائم کے مطابق کام کرتے ہیں، آپ فری لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے ماتحت آپ نہیں ہوتے. اور بزنس میں اللہ تعالیٰ نے 90% رسک کے حصے رکھے ہیں بنسبت دوسری رسک کے جو ذریعے ہیں ہمارے، اس کی بنسبت بزنس میں اللہ تعالیٰ نے 90% حصے ہمارے رسک کے رکھے ہیں، اور 10% ہمارے دوسرے جو ہمارے روزگار ہیں، جاب ہوگی، جو بھی ہوگی، ہمارا جو کام ہوتے ہیں 10%. ہم 90% کو چھوڑ کر 10% کے پیچھے بھاگیں گے تو ہم سکسیسفل کیسے ہوں گے؟ یہ چیز جو ہے جاب، یہ میں نہیں کہتا کہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی جاب کر کے آگے بڑھے ہیں، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پالش کرنا بھی بہت ضروری ہے. جاب ہم نے بھی کی، جاب کے ساتھ پالش کرنا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے، کیونکہ جاب میں بھی انسان محنت کر کے حلال کی کما رہا ہے، بزنس میں بھی اس نے محنت کر کے حلال کی. ڈفرنس یہ ہے کہ آپ جتنی محنت کریں گے بزنس میں، اتنا ریوارڈ آپ کو واپس آتا ہے بنسبت جاب کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور بہت زبردستی آپ نے بات کہی ہے کہ جو بزنس ہے نا وہ بندے کو نکھارتا ہے. ایسے اگر ہی ہے، جاب کرنے والا بندہ ہوگا اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ باہر کیا بالکل ہو ایسے ہی رہا ہے یا فلاں کیا کر رہا ہے. اور جو بزنس مین ہوتا ہے اسے اتنی زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی، جو میرا جی ایک جی اپنا نظریہ ہے جو میں نے دیکھا ہے. لیکن جو جاب کرنے والا بندہ ہوگا اس کی تعلیم بھی اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی نا ایسے کہ باہر کیا ہی ہو جی رہا ہے یا اس کام میں کتنی ہمیں پروفٹ آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے. جی بالکل لیکن جو بزنس ہے وہ بندے کو نکھارتا ہے. تو میں خود ایک بزنس وومن ہوں، اور آپ بھی ماشاء اللہ. بزنس کرتے ہیں. جی جی مزید یہ بتائیں کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کی کیا پرابلمس ہے اور وہ کس طرح سے اپنی پرابلم سے باہر آ سکتے ہیں؟ چھوٹا سا کوئی دیکھیے، سب سے میسج ہو پہلے آپ کا. جی میں ایک میسج یہ دینا چاہوں گا لاسٹ میں کہ کوئی کام برا نہیں ہوتا، لیکن سٹیپ لینے سے پہلے تھوڑا سا اس کو بیٹھ کے سوچ لینا، اس کے بارے میں سوچ لینا بہت بہتر ہوتا ہے کہ بندہ جلد بازی میں کوئی ڈیسیجن لے لے اور بعد میں بندہ پچھتائے، یا بعد میں رونے سے پہلے بہتر ہے کہ بندہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کا ڈیسیجن لے. فرسٹ آف آل یوتھ کی پرابلم جو آج کل چل رہی ہے، ایجوکیشن آپ حاصل کریں. میں نے یہ کروں گا، ایجوکیشن آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ حاصل کریں. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیٹ بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ہنر نہیں ہے تو آپ بالکل زیرو ہیں. آپ کے پاس اگر ہنر، فار ایگزامپل آپ کی جاب چلی جاتی ہے، آپ کو کمپنی فائر کر دیتی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یار میرے پاس اب یہی ایجوکیشن ہے، میں اسی بیس پہ ہی آگے جا سکتا ہوں. اب جابس کا جو فقدان ہے ہمارے ملک میں، وہ سب کو پتہ ہے، جابس ملنا بہت مشکل ہے. فرسٹ آف آل یوتھ کو چاہیے جب وہ اسٹڈی کر رہی ہوں تو اپنا مائنڈ اسکل سیٹ کی طرف لے کے جائیں کہ ہمارا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. کم سے کم میں یہی ایڈوائس کروں گا کہ آدھا گھنٹہ اپنی زندگی سے نکال کے کسی ایک دن جب فریش ہوں، کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یہ سوچیں کہ میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری سکلز ہیں. گرافک ڈیزائننگ آپ کے پاس آ جاتی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے، ایس ای او آپٹیمائزیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے. اس کے علاوہ کریٹو رائٹنگ آ جاتی ہے. ایڈوانس اسکل میں آ جاتا ہے آپ کا کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اکاؤنٹنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے. اس کے بعد کنٹینٹ رائٹنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے. بہت ساری سکلز ہیں. آپ بیٹھیں، آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ کدھر ہے. یوتھ کو یہ چاہیے کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اپنا اسکل سیٹ بھی دیکھیں کہ ہم کس اسکل میں جائیں اور کس اسکل کو ہم اڈاپٹ کر کے ہم آگے جا سکتے ہیں. اسکل کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. بزنس کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ اپنے اسکلس کو بھی پالش کریں. بیٹھیں، سوچیں، سمجھیں کہ میں کس کام میں ماہر ہوں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اسکل دی ہے، بس اس کو پالش کرنے کی دیر ہے. ہم اپنے آپ کو پالش نہیں کر پاتے. کوشش کریں، اپنی اسکل سیٹ کو دیکھیں، اپنا انٹرسٹ دیکھیں، بیٹھ کے دیکھیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں. بہت ساری اسکلز ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسنگ. بہت ساری ویب سائٹ ہیں، ہم اس کے اوپر بھی اپنا اکاؤنٹ بنا کے ارننگ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں. آپ نے اپنی لائف کو لے کے پینک نہیں ہونا. سب کچھ بہتر ہوگا. صرف ٹائم چاہیے،
رائٹ ڈیسیجن کے لیے، وہ یوتھ کو چاہیے کہ اپنا کریں، اسٹڈی کرے، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ اسکل حاصل کرے، اسکل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پالش کرے، ڈیلی 2 سے 3 گھنٹے اپنے آپ کو اسکلس کو دیں. انشاءاللہ یہ رزلٹ آپ کو اتنا پازیٹیو ملے گا کہ آپ اپنی جاب کو اسکپ کر کے ایک بزنس کی طرف ہوں گے اور آپ اپنا ایک بزنس رن کر رہے ہوں گے. بزنس کرنے سے پہلے اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جب تک آپ کا بزنس سیٹل نہیں ہوتا، آپ کو آن لائن انکم اتنی نہیں ہوتی کہ جتنا آپ جاب سے کما رہے ہیں، آپ جابس کو اسکپ نہیں کریں. جاب کو اسکپ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ کو پورا اپنے آپ پہ بھروسہ ہو، اپنے آپ کی قابلیت پہ بھروسہ ہو کہ ہاں میں اتنا ارن کر رہا ہوں جتنا میں جاب سے کر رہا ہوں، اب میں جاب کو اسکپ کر کے اپنے بزنس کو پورا ٹائم دوں گا تاکہ میں اس کو ملٹی پلائی کر سکوں. جی بہت شکریہ، بہت نوازش. آپ نے بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی جس میں ہم نے جاب اور جی بزنس کا فرق دیکھا، یوتھ پروگرام، گرافک ڈیزائننگ، اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے جی بہت اچھا میسیج دیا ہے. اگر میرے ناظرین آپ سے پرسنل کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کی پروفائل لنک بھی دیا ہوا ہے، اور جو ٹھیک آپ ہو کا گیا، بزنس پیج ہے اس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، تو آپ ضرور ان کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. لاسٹ میں اگر آپ انشاءاللہ کا کوئی ضرور. پیغام ہو تو لاسٹ میں میرا آپ یہی بالکل پیغام دے ہے سکتے ہیں. کہ جی لاسٹ میں میرا بس اتنا پیغام ہے یوتھ کے لیے، پوری سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی اسکل سیکھ اپنا سائڈ بزنس لازمی کریں. کوئی کام بھی آپ کو آتا ہے نا، اس کو آپ اڈاپٹ کریں. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا، اتنی برکتیں دے گا، اتنی برکتیں دے گا کہ آپ لوگوں کو بانٹنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ تمام ناظرین کا. میں شکر کرتی ہوں کہ وہ میرے پیج پر آتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں. اور آپ نے بالکل یہ صحیح کہا کہ جو رزق ہے نا، اللہ جی کی جی جو ہے نا نعمتیں ہمیں اور ملتی ہے، کیونکہ ایسے جب ہی تک ہم اپنے علم کو بانٹیں گے نہیں ہمارے پاس اور نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ہم دولت کو بانٹیں گے نہیں تو ہمارے پاس اور نہیں آئے گی. ایسے تو ہی ہے، خزانہ تبھی بڑھتا ہے جب ہم اس میں سے نکالتے ہیں. ایسے ہی ہے. بانٹنا شروع کریں، آنا شروع ہو جائے گا. میں سب جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. آخر میں سب کو یہی کہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، آباد رہیے، اور دعا میں ہم سب کو یاد رکھتے رہیے، کیونکہ دعا کرنا بھی جو ہے عبادت میں شامل ہے. آپ ہمارے جی لیے جی دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. آصف لاسٹ آپ کی آواز بریک ہو رہی آواز ہے. آ رہی ہے؟